السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، سعودی عرب میں ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جس نے سعودی عرب میں موجود KFC اور میکڈونلڈ جیسے بڑے فاسٹ فوڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جہاں لوگ لائن میں لگ کر فرائیڈ چکن کھانے آتے ہیں۔ آج کی کہانی سعودی عرب کے مشہور ریسٹورنٹ البیک کے بارے میں ہے۔ دوستو، یہ کہانی 1974 میں شروع ہوئی تھی۔ سعودی عرب کے ایک شہر جدہ میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام شکور ابو غزالہ تھا۔ یہ اصل میں ایک فلسطینی شہری تھا، لیکن کاروبار کی غرض سے سعودی عرب میں رہتا تھا۔ شکور نے جدہ کے علاقے شرافیہ میں بروسٹ ریسٹورنٹ کے نام سے ایک ریسٹورنٹ بنا لیا۔ اس ریسٹورنٹ کو بنانے میں شکور نے اپنا سارا پیسہ لگا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ریسٹورنٹ ترقی کرتا رہا اور شکور نے 2 سال بعد یعنی 1976 میں جدہ میں ہی بروسٹ ریسٹورنٹ کی اسی نام سے دوسری برانچ بھی کھول لی۔ دوستو، شکور اپنی اس کامیابی پر بہت خوش تھا، لیکن اس ریسٹورنٹ کی دوسری برانچ کو بنانے کے صرف 5 ماہ بعد شکور کی وفات ہو گئی۔ شکور کے مرنے کے بعد اس کے بڑے بیٹے احسان ابو غزالہ نے اپنے والد کا کاروبار سنبھال لیا۔ احسان نے جب اپنے والد کا ریسٹورنٹ سنبھالا تھا، تب بروسٹ ریسٹورنٹ کا مقابلہ جدہ کے 400 دوسرے بروسٹ ریسٹورنٹ سے تھا، یعنی مقابلہ بہت سخت تھا، اور اسی لیے احسان کے لیے اس کاروبار کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دوستو، 1982 میں احسان ابو غزالہ کا چھوٹا بھائی رامی ابو غزالہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو گیا۔ ان کا بروسٹ ریسٹورنٹ اس وقت خسارے میں جانا شروع ہو گیا تھا۔ دوستو، اپنے والد کے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو دیکھ کر احسان نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اس ریسٹورنٹ کی دیکھ بھال کا ذمہ اپنے چھوٹے بھائی رامی کے حوالے کر دیا اور خود فوڈ ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے 2 سال کے لیے فرانس چلا گیا۔ یعنی ان کا بروسٹ ریسٹورنٹ چھوٹا بھائی رامی سنبھالنا شروع ہو گیا۔ دوستو، جب 2 سال بعد احسان فرانس سے فوڈ ٹیکنالوجی پڑھ کر آیا تو اس نے 19 مثالوں کی ایک ریسپی تیار کی، جس سے اس نے ایک خاص قسم کا چکن بنا لیا۔ اس کے علاوہ احسان نے اس بروسٹ کے ساتھ گارلک سوس بھی تیار کی، جس کے بارے میں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تاآخر اب ان کے ریسٹورنٹ کا کام بہت زیادہ چل پڑا۔ جدہ کے لوگوں نے آج تک ایسا چکن بروسٹ نہیں کھایا تھا۔ اس ریسٹورنٹ کی مقبولیت دن بدن بڑھ رہی تھی، اور تب احسان کے ریسٹورنٹ کا نام بدل کر البیک رکھ دیا، اور اس ریسٹورنٹ کا لوگو بھی تبدیل کر دیا، جسے احسان کی بیوی نے ڈیزائن کیا تھا۔ دوستو، البیک کا چکن بروسٹ اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر وقت رش لگا رہتا تھا، اور جدہ کے لوگوں کا البیک خریدنے کے لیے جھگڑا بھی ہوتا تھا۔ اس مسئلے کا حل کرتے ہوئے احسان نے البیک کی دوسری برانچ کھولنا شروع کر دی تھی۔ دوستو، صرف جدہ میں ہی 1990 میں البیک کی 40 برانچ کھل چکی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ البیک سعودیہ کا بڑا فاسٹ فوڈ بن گیا، اور اس ریسٹورنٹ کے مقابلے میں آج بھی دنیا کا فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ نہیں ٹک پا رہا۔ کھانے کے علاوہ البیک کے بارے میں کچھ اور بھی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب 2020 میں سعودی عرب میں کرونا تیزی سے پھیل چکا تھا، تب سعودی عرب کے بڑے شہروں میں کرفیو ہو گیا تھا۔ تب البیک نے روز 10,000 غریب لوگوں کے گھروں میں البیک کا کھانا مفت فراہم کیا۔ دوستو، دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ البیک ہر پارسل میں سے 1 ریال چیرٹ میں دے دیتا ہے، یعنی ہر روز لاکھوں ریال غریب لوگوں پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی سعودی عرب کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں، تاکہ البیک کے ذریعے اپنے غریب لوگوں کی مدد بھی کی جا سکے۔ اب البیک کی پورے سعودی عرب میں 120 برانچ کھلی ہوئی ہیں۔ دوستو، البیک بروسٹ کا ٹیسٹ صرف 2 وجہ سے زیادہ مشہور بھی ہے۔ ایک تو چکن جو برازیل سے امپورٹ ہوتا ہے، اور دوسرا 19 مثالوں کی ریسپی جو صرف شکور ابو غزالہ کی فیملی ہی بس جانتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔